کیا اختلاف کرنے کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں یا اس کا کوئی طریقہ کار وغیرہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ امت میں سب سے پہلے عقیدہ کے کس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوا؟ دوسرا فرقہ تھا رافضہ کا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کا اور آپ کو الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیسے ان فرق کے نام ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، جی، تو جب یہ اختلافات پیدا ہوئے تو اہل السنہ نے بھی اپنے لیے یہ نام مختص کر لیا اس کے بعد پہچان کے طور پہ؟ جس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ صحیح۔ کیا وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے، کیا ہے؟ حدیث افتراق جو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ اس امت کے آخری فرد کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے نا، اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے جس ذریعے سے اس امت کے سب سے پہلے فرد کی اصلاح ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری امت میں مختلف طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں، اور ان فرقوں کے بارے میں بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ سرے سے ہی ہونے نہیں چاہیے، یہ اختلاف جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ جو ہے یہ صحیح ہے اور باقی فرق جو ہیں وہ غلط ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اصل میں فرق ہیں کیوں، ان کے اسباب کیا ہیں، یہ کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، اور اس بارے میں جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی سلام علیکم، اللہ بارک اللہ فیک۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتلائیے گا کہ فرق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح اختلاف کی بھی لغوی اور اصطلاحی تعریف بیان فرما دیں۔ دیکھیں، یہ جو لفظ فرقہ ہے یا افتراق ہے، جی اس کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے انقسام، تقسیم ہو جانا۔ صحیح۔ جب کچھ لوگ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، جی وہ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، صحیح۔ تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جب ہر کوئی انسان یا کوئی ایک جماعت ایک الگ نظریہ قائم کر لیتی ہے، اسی طرح یہ لفظ جو ہے فراق اور فراق دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے الفرقۃ من الناس، یعنی کہ طائفہ من الناس، لوگوں کا ایک گروہ۔ اسی سے ہے التفرق، التحزب، گروہ بندی اختیار کر لینا، صحیح۔ مختلف فرقے بن جانا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ تم لوگ سب لوگ ایک ہی گروہ بن جاؤ، ایک جماعت بن جاؤ، وہ جماعت جو اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلے۔ صحیح۔ اسی طرح یہ لفظ فرقہ جو ہے ضم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن و سنت میں۔ تو لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے اجتماع کی خلاف ورزی کرنا۔ صحیح۔ اجتماع ہے اتفاق، یونٹی، اتحاد، لیکن یہ جو اختلاف ہے یا فرقہ واریت ہے یا تفرقہ بازی جو ہے، یہ اختلاف کا نام ہے، افتراق کا نام ہے، آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہونے کا نام ہے لغت کے اعتبار سے۔ اس طرح اصطلاح کے اعتبار سے یا اہل علم کے ہاں افتراق کہتے ہیں مخالفت السنہ و مفارقت الجماع فی اصول الاعتقاد، سنت کی مخالفت کرنے کو، جماعت سے الگ ہو جانے کو اصول اعتقاد میں، اس چیز کا نام افتراق ہے یا فرقہ واریت ہے یا تفرقہ بازی ہے۔ سنت سے مراد یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے انسان الگ ہو جائے، اسے چھوڑ دے یا نظر انداز کر دے۔ اور جماعت سے مراد یہ ہے جو جماعت صحابہ کرام کی تھی، تابعین کی تھی، اہل علم کی تھی، آج تک جو لوگ قرآن و سنت پر گامزن ہیں ان کی جماعت کو چھوڑ دینا، یہ افتراق ہے۔ صحیح۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اصول الاعتقاد۔ اصول اعتقاد سے مراد یہ ہے اصول ایمان، جس طرح کہ حدیث جبریل میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا ایمان کس چیز کا نام ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ تو اصول اعتقاد میں اصول ایمان آتے ہیں جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہے اصطلاح کے اعتبار سے۔ صحیح۔
تو آپ نے ابھی ایک جماعت کا لفظ بولا اور دوسرا آپ نے فرقہ کا بولا، جی تو ان دونوں کے درمیان کوئی فرق بھی ہے یا ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں؟ نہیں، یہ لغت کے اعتبار سے دونوں مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح، چونکہ وہ جو حدیث آپ نے بیان کی اس میں جماعت کا ذکر ہے کہ جماعت کو مضبوطی سے اس میں کے جماعت ساتھ کا جی اس میں جماعت کا لفظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے گا کہ کیا ہر اختلاف جو پایا جاتا ہے امت کے اندر وہ فرقہ واریت ہوتا ہے یا کچھ فرقہ واریت ہوتے ہیں، کچھ ذیلی کوئی ہوتے ہیں؟ جی یہ بڑا اہم کوشچن ہے۔ اصل میں یہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ بن چکا ہے یا نظریہ بن چکا ہے، وہ ہر اختلاف آراء کو یا اختلاف تنوع کو بھی وہ اختلاف تضاد یا مذموم اختلاف گردانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یا ہر اختلاف کرنے والا برا نہیں ہوتا، یا ہر اختلاف ہمیشہ مذموم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں، تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، ائمہ اربعہ کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کا آپس میں فقہی اختلاف ہوا، نماز میں اختلاف ہے، نماز کے طریقہ کار میں، اس طرح حج عمرے کے بیسیوں مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، ان میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ صحیح، تو ہر اختلاف فرقہ واریت نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو عقائد کے مسائل ہیں، عقیدے کے بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو اصول کہا جاتا ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو فروع کہا جاتا ہے۔ صحیح، اس میں بھی صحابہ کرام میں مختلف آراء موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اس میں بھی اہل علم کی آراء مختلف ہیں، خود صحابہ کرام کی، تابعین کی، اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ اسی طرح جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ کی صرف روح گئی تھی یا آپ کی روح بھی گئی تھی اور آپ کا جسم بھی گیا تھا؟ اہل السنہ کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ تو یہ علمی اختلاف ہے، صحیح، یہ دلائل کی بنیاد پر ہے، یہ ہوا پرستی یا خواہش پرستی یا تعصب کی بنا پر نہیں ہے۔ تو ایسا اختلاف جو دلائل کی بنیاد پر ہو، جو فہم و فراست سے تعلق رکھتا ہو، جو تحقیق اور ریسرچ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اختلاف ہمیشہ مذموم نہیں ہوتا، صحیح، وہ برا نہیں ہوتا، خاص کر جب اختلاف کرنے والا ایک عالم ربانی ہو، مجتہد ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجتہد اجتہاد کرنے والا اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے، چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اس نے کوشش کی، اس کے باوجود بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ہر اختلاف مذموم نہیں ہوتا، وہ اختلاف مذموم ہوتا ہے جس کی بیس قرآن و سنت نہ ہو، صحیح، جس کی بیس خواہش پرستی ہو یا تعصب مذہبی ہو، ذاتی اختلاف ہو۔ یہ اختلاف جو ہوتا ہے فرقہ واریت کی یا تفرقہ بازی کی علامت ہوتا ہے اور اس کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے گا کہ کیا اختلاف کرنے کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں یا اس کا کوئی طریقہ کار وغیرہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے دین اسلام میں ہر چیز موجود ہے، قرآن مجید کے اندر، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جا بجا ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر جو آپ کے بد مقابل ہے یا جو آپ کا بھائی ہے، دوست ہے، اس سے آپ کا اختلاف آراء ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، بے شک، لیکن وہ اختلاف ہوتا ہے مسئلے اور مسائل کو سمجھانے کے لیے، وہ ذاتیات کا اختلاف نہیں ہوتا۔ صحیح، تو اس کے اختلاف جو آراء ہے اس کے بھی کچھ شریعت نے آداب بتائے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وہ ہمارا موضوع آیا تو ہم ان پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتلائیے گا کہ یہ جو اختلاف اور افتراق ہے اس کی امت میں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے کس نے اختلاف کیا امت کے اندر یا کس مسئلے پر اختلاف ہوا؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت۔ دیکھیں یہ بہت اہم کویسچن ہے کہ اختلاف آراء کب وجود میں آیا۔ اصل میں جب اسلام کی ابتدا ہوئی، اللہ رب العالمین وحی بھیجتے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی صحابہ کرام تک پہنچا دیتے تھے۔ اگر صحابہ کرام کا کوئی اختلاف آراء سامنے بھی آتا تھا تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قضیہ وہ معاملہ لے جاتے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشو کو حل کر دیتے تو وہ سولو ہو جاتا، وہ بات ختم ہو جاتی فوراً۔ تو وہ سب جو ہے سمیعنا و اطعنا کہتے وہ بات ختم ہو جاتی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسے ہی گزرا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ایسے ہی گزرا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور بھی ایسے گزرا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی ایسے ہی گزرا۔ آپ
رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں کچھ اختلاف جو ہیں وہ وجود میں آنے لگے، کچھ فرقے جو تھے وہ سر اٹھانے لگے، تو اسی کا پیش خامہ تھا کہ آپ کی شہادت ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی 35 ہجری میں، اس کے متصل بعد 2 مختلف فرقے انہوں نے امت مسلمہ میں جنم لیا۔ صحیح۔ ایک فرقہ تھا خوارج کا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ دوسرا فرقہ تھا رافضہ کا، سبائیہ کا، جس طرح کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس فرقے کے مخالف بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت اور عصمت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ یہ کہنے لگے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا ہے، اور اس طرح بلکہ کچھ نے تو کہا کہ وہ الہ ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2 فرقوں نے جنم لیا، دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ ایک فرقہ تھا خوارج کا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا۔ دوسرا فرقہ تھا رافضہ کا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کا اور آپ کو الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس طرح ان کے بعد پھر 2 فرقے اور، صحابہ کرام کا جب زمانہ ختم ہو رہا تھا پھر 2 فرقوں نے جنم لیا۔ ایک فرقہ ہے قدریہ، جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیگر صحابہ کرام نے ان پر نکیر کی۔ دوسرا فرقہ تھا مرجیہ، انہوں نے کہا کہ جو اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہیں۔ تو یہ 2 فرقے جو تھے، صحابہ کرام کا جو آخری دور تھا اس وقت انہوں نے جنم لیا۔ اس کے بعد پھر اور جب صحابہ کرام کا دور ختم ہو رہا تھا، تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا، آپ کہہ لیں کہ خلافت بنو امیہ، ان کے دور میں مزید 2 فرقے وجود میں آئے، جن کا نام ہے جہمیہ اور مجسمہ۔ جہمیہ جو ہے یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ سب سے پہلے جاد بن درہم نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا، پھر اس کے بعد جہم بن صفوان نے۔ پھر دوسرا فرقہ مارز وجود میں آیا جس کا نام تھا مجسمہ، یا ان کو مشبہہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ تو یہ جو 6 فرقے تھے، خوارج اور رافضہ، پھر قدریہ اور مرجیہ، پھر جہمیہ اور مجسمہ، یہ 6 فرقے سن 35 ہجری کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آہستہ آہستہ مارز وجود میں آئے، جس طرح کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اسی طرح جب سن 35 ہجری کے بعد یہ فرقے مارز وجود میں آئے تو پھر یہ جو فرقے تھے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں انہوں نے جنم لیا۔ مثال کے طور پر رافضہ اور مرجیہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے، یا ان کا جو آپ کہہ لیں کہ مولد جو تھا، جائے پیدائش، وہ کوفہ سے فتنے نکلے اوورال، وہیں سے جو ہے رافضہ اور مرجیہ پیدا ہوئے۔ اس طرح قدریہ، معتزلہ، صوفیہ، یہ 3 فرقے جو ہیں یہ بصرہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح جو نواسب ہیں، جو ناصبہ ہیں، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ لوگ شام میں پیدا ہوئے۔ اس طرح آخر میں جو فرقہ ہے جہمیہ، یہ خراسان میں پیدا ہوئے۔ تو یہ مختلف فرقے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں اور شہروں میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے کہ کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو مکہ میں پیدا ہوا ہو یا مدینہ میں پیدا ہوا ہو، کیونکہ وہاں پر خالص وحی الہی تھی۔ صحابہ کرام کے آثار اور نقوش موجود تھے، محبت الوحی ہیں یہ علاقے جو ہیں، مکہ اور مدینہ وحی نازل ہوتی رہی، صحابہ کرام اہل علم موجود تھے۔ جیسے جیسے ہی زمانہ نبوت گزرتا گیا ویسے ویسے یہ فرقے مارز وجود میں آتے رہے۔ تو یہ بتلائیے گا کہ امت میں سب سے پہلے عقیدہ کے کس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوا؟ ہاں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں فرق کے حوالے سے، افتراق کے حوالے سے، یہ فرقے کب پیدا ہوئے، کہاں کہاں پیدا ہوئے۔ تو امت مسلمہ میں جو سب سے بڑا عقیدے کا مسئلہ تھا، جس کو لے کر امت میں اتفاق جو تھا وہ پاش پاش ہو گیا،
امت مسلمہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، دیگر اہل علم نے لکھا ہے سب سے پہلا عقیدے کا مسئلہ جس میں اختلاف آراء سامنے آئے، جس میں امت مسلمہ جو تھی وہ منتشر ہو گئی، وہ مسئلہ تھا مسئلۃ الاسماء والاحکام، کہ مرتکب الکبیرہ جو ہے اسے کیا نام دیا جائے، یا اس کو فاسق ملی بھی کہتے ہیں۔ جو فاسق ملی ہے وہ مسلمان جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، جس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے، یا وہ کافر ہے، یا وہ منافق ہے، کیا ہے؟ تو اس مسئلے کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء سامنے آئیں۔ تو قرآن و سنت کا تو بڑا واضح جو ہے حکم ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے، لیکن وہ مومن ہے، لیکن وہ مسلمان ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ہی کچھ فرقے جن کا بھی ہم نے نام لیا، انہوں نے مختلف آراء اپنا لی۔ مثال کے طور پر خوارج نے کہا ہر مرتکب الکبیرہ جو ہے وہ کافر ہے، انہوں نے اس کو دنیا میں کافر قرار دے دیا، دنیا میں وہ کافر ہے اور آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح جو معتزلہ ہے انہوں نے کہا مرتکب الکبیرہ، کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے تو نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا، درمیانی ایک جگہ ہے ایمان اور کفر کے درمیان، المنزلہ بین المنزلتین، وہ وہاں پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اچھا جی آخرت کے اعتبار سے تو معتزلہ کہتے ہیں خوارج کی طرح آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ اہل سنہ جو مسلمان قرآن و سنت کا عقیدہ وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مرتکب الکبیرہ جس سے چوری ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں وہ بہت بڑے خطرے میں آ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو وعید ہے اس میں وہ آ چکا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن ناقص ایمان والا ہے، ناقص اسلام والا ہے۔ اس کے لیے اہل سنہ ایک لفظ بولتے ہیں مؤمن بایمانہ ومسلم باسلامہ، جتنا جتنا ایمان ہے اتنا اتنا مومن ہے، جتنا جتنا اسلام ہے اتنا اتنا مسلم ہے۔ فاسق بکبیرتہ، جتنا جتنا اس نے گناہ کیا اتنا اتنا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، لیکن اس کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اختلاف ہوا، جس میں خوارج نے بطور فرقہ رائے دی، معتزلہ نے بطور فرقہ رائے دی۔ صحیح، تو جیسے ان فرق کے نام ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، جی، تو جب یہ اختلافات پیدا ہوئے تو اہل سنہ نے بھی اپنے لیے یہ نام مختص کر لیا اس کے بعد پہچان کے طور پہ، یا وہ جو ہے؟ دیکھیں اہل سنہ نے کوئی نام اسپیشل نہیں اپنے لیے خاص کیا، کیونکہ وہ تو تھا ہی حق، وہ تو قرآن و سنت کا دوسرا نام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو مسلمان کہہ لیں، آپ ان کو اہل السنہ کہہ لیں، آپ ان کو اہل الحدیث کہہ لیں، آپ ان کو اہل التوحید کہہ لیں، یہ اوصاف ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ مختلف القابات اور اعزازات ہیں جو قرآن و سنت پر چلنے والوں کو قرآن و سنت نے دیے ہیں۔ بتلائیے گا کہ حدیث افتراق جو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس طرح کر کے جو حدیث ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے حدیث افتراق۔ اصل میں یہ ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود الی 71 فرقہ، کہ یہودی جو ہے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِفْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ 72 فرقہ، جو عیسائی ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ پھر آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اس کو حدیث افتراق یا حدیث فرق کہا جاتا ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ آنے والے وقتوں میں میری امت بھی مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ابو داود میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند دارمی میں ہے، امام اجری کی کتاب الشریعہ اس میں ہے۔ اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، مختلف اسناد ہیں۔ اس طرح کچھ طرق میں یہ بھی آتا ہے کلھا فی النار الا واحدہ، یہ جو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، وہ ایک فرقہ صرف بچے گا جو فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اس طرح کچھ روایت میں آتا ہے وہی الجماعہ،
وہی مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ ٹھیک ایک حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، وہ فرقہ نجات پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور نظریے پر، ان کی افکار پر ہوگا۔ صحیح تو یہ حدیث افتراق ہے، اسے کہا جاتا ہے حدیث افتراق۔ صحیح۔ اب اس کا جو معنی مفہوم ہے جی جی وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہودیوں کا ذکر کیا اور فرمایا ان کے 71 فرقے ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں، پھر فرمایا عیسائیوں کے 72 فرقے ہو چکے ہیں۔ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا نام لیا، ان کے 71 فرقے بتائے، عیسائیوں کا نام لیا، ان کے 72 فرقے بتائے، پھر آپ نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت بھی فرقوں میں بٹ جائے گی، اس وقت تک نہیں بٹی تھی لیکن آئندہ آنے والے وقتوں میں بٹ جائے گی۔ بٹ جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت، میری امت سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارے ناظرین و سامعین جانتے ہیں، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے امت اجابہ، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اور ایک ہے امت دعویٰ، جن کو دعوت پہنچی ہے یا آنے والے وقتوں میں پہنچے گی لیکن انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، جس طرح یہودی، عیسائی، ہندو اور سکھ وغیرہ ہیں۔ تو اس حدیث سے مراد امت دعویٰ ہے یا کہ امت اجابہ ہے؟ بالکل۔ تو اس میں اہل علم کا پھر اختلاف ہے۔ تو صحیح بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے 71 فرقے بتائے، عیسائیوں کے 72 بتائے، اس دونوں کے مقابلے میں اپنی امت کا ذکر کیا تو اس سے مراد امت اجابہ ہے، بے شک، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو امت اجابہ ہے، مسلمان ہے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اچھا، یہاں سے مراد امت اجابہ یا امت اسلام ہے، امت دعویٰ نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک اور اشکال کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ کیا جی؟ وہ یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے بھی فرقے ہوں گے کلھا فی النار الا واحدہ، بے شک، یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو اس کا مطلب ہے امت اجابہ کے یا امت مسلمہ کے 73 فرقے میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ بچے گا، اور وہ جماعت ہوگا، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے عمل کی مہر ہوگی۔ بے شک۔ تو اس کے بارے میں اہل علم محدثین فرماتے ہیں، اور یہی بات صحیح ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ان کو داخل ہونا پڑے گا اپنے غلط گمراہ عقائد کی بنا پر، لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح اس کی مثال کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں، ہم بات کر چکے ہیں، جس کی شرک اکبر پر موت ہو چکی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک اکبر کیا اسی پر اس کی موت ہوگی، جنت اس پر حرام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مومن تھا بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک مومن، بحیثیت انسان، اس کے اندر ریاکاری آ گئی، یہ شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر کسی نے جھوٹ بول لیا، کسی نے خیانت کر لی، وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دیں، لیکن آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ایسے ہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کلھا فی النار الا واحدہ، کہ یہ سارے فرقے 73 میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، جہنم میں جانے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ اپنے اپنے جرائم کے مطابق، اپنے اپنے غلط عقائد کے مطابق، غلط نظریات کے مطابق، اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ان کو سزا دیں، ان کو پنشمنٹ دیں، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیں۔ صحیح۔ تو کیا واقعہ ہی امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے حدیث کے مطابق؟ جی دیکھیں، یہ حدیث کے تو الفاظ یہی ہیں، صحیح، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ بے شک، میرا اور آپ کا بلکہ ہر امتی کا، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہی آتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی بالاتفاق صحیح حدیث ہے، مختلف کتب میں موجود ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ تو اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ واقعی امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صحیح، اب پھر
کیا امت مسلمہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے فرمایا تھا، تو اب کیا امت بڑھ چکی ہے 73 فرقوں میں؟ تو اس میں امام عبد القاہر البغدادی، اس طرح امام ابو المظفر الاسفرائینی، دیگر اہل علم کا قول ہے کہ واقعی ایسے ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایسا ہوگا۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کا ذکر کیا، ان کے فرقے ذکر کیے، عیسائیوں کا ذکر کیا، ان کے فرقے ذکر کیے، ان کے مقابلے میں اپنی امت کا ذکر کیا اور ان کے فرقے ذکر کیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی امت بٹے گی، اب وہ 73 فرقے کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہے اہل سنہ کا جو قرآن و سنت کا دوسرا نام ہے، جس پر صحابہ کرام کے عمل کی مہر ہے، اہل علم کے عمل کی مہر ہے، وہ تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ باقی جو 72 فرقے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام شاطبی رحمہ اللہ، دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعیین چونکہ ڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ ان کی تعیین کنفرمیشن نہیں ہے کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں سے ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نام لیے بغیر کہ جس فرقے کے نظریات قرآن و سنت کے مخالف ہوئے، مثال کے طور پر کوئی فرقہ ایسا آج امت مسلمہ میں موجود ہے جو کہتا ہے جی یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا تھا، بلکہ اس میں سے 10 پارے غائب ہیں، تو وہ قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا۔ یا کوئی فرقہ ایسا ہے جو نعوذ باللہ آج بھی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت، ان کی صداقت، ان کی عفت پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، جبکہ قرآن نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات، ان کی طہارت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا۔ تو ایسا فرقہ جو ڈائریکٹ قرآن و سنت کے مخالف ہے، اس کے بارے میں اہل سنہ کا یہ نظریہ ہے کہ وہ ان 72 فرقوں میں یقیناً ہے۔ جی صحیح، تو اس وقت تک پورے ہو چکے ہیں سارے فرقے؟ نہیں، بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم اصول الفرق کو دیکھیں تو وہ بہت تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم فروع الفرق کو دیکھیں جو ہر کسی نے ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، ایک جماعت بنائی ہوئی ہے، ایک فرقہ بنایا ہوا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو بات آ کے پھر اسی پہ ختم ہوتی ہے کہ ان فرقوں کی تعیین چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، آپ نے پیشن گوئی کی تھی، آپ نے ایک تھریٹ اور وارننگ دی تھی، ڈرایا تھا اپنی امت کو کہ تم فرقوں میں نہ بٹنا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب قرآن پہ متفق ہو جاؤ، سب کے سب حدیث پہ متفق ہو جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عقیدے پر متفق ہو جاؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے آخری فرد کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے نا، اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے جس ذریعے سے اس امت کے سب سے پہلے فرد کی اصلاح ہوئی تھی، تو وہ توحید پر ہوئی تھی، وہ قرآن پر ہوئی تھی، وہ سنت پر ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے، حدیث کا بھی یہی اسلوب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا، آپ نے اپنی امت کو سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا۔ آج بھی اگر لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو توحید پر ہی جمع ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز پر جمع نہیں ہو سکتے۔ صحیح، تو پھر ہم معین طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 73 فرقے مکمل ہو چکے ہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہوں گے ضرور، ان کی علامات وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ وہ قرآن و سنت سے جتنا کوئی فرقہ دور ہوگا، اس کے نظریات و افکار جتنے منحرف ہوں گے، اتنا ہی وہ اس حدیث میں شامل ہوتا رہے گا، اس وعید میں۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور امید کرتے ہیں یہ جو ہم نے مبارک سلسلہ شروع کیا انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا، کیونکہ امت کے اندر اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ایک عام انسان جو ہے ان فرق کے بارے میں بہت زیادہ تذبذب کا شکار رہتا ہے، تو اس کے لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اصل میں اختلاف شروع کہاں سے ہوا۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی کہ اختلاف کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس نے سب سے پہلے اختلاف کیا، ایسا اختلاف جو فرقے کا باعث بنا، اور صحیح لوگ کون سے ہیں، صحیح فرقہ اور صحیح جو عقیدہ والے لوگ وہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔